ام عبداللہ کراچی سے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہو تو کیا استخارہ کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے ضرور استخارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جو استخارہ کرتا ہے رسوا نہیں ہوتا۔ لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لیں، بار بار یہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرو، خام خواہ میں نہ کرو، بلا وجہ کے نخرے نہ کیا۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو، نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ استخارہ نکال کے دیکھو پازیٹیو آ رہا ہے تو ہاں کرو، نیگیٹو آ رہا ہے تو نہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں ہاں تو کرنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو، اور پھر استخارہ بھی کر لیں۔ استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ لیکن استخارے میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہٹا دے۔ تو اگر اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارہ کی برکت سے اللہ وہاں معاملہ توڑوا دیں گے۔ لیکن زیادہ تر استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جس میں انسان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوتا ہے، تو اس کنفیوژن میں اصل موقع ہے استخارہ۔ تو اس کنفیوژن میں بھی آپ مشورہ لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں، جس طرف ایک رجحان آپ کو خود ہی پیدا کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ استخارہ بھی کر لیں کہ اے اللہ تیرے علم میں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں پھیر دے، بہتر نہیں ہے تو میرا دماغ یہاں سے ہٹا دے۔ تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہوگا، تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ استخارے کی برکت سے اگر آپ کا وہ فیصلہ بالفرض غلط ہے تو کوئی ایسی بات اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں نہیں کریں گے معاملہ، اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ کی دعا قبول کر کے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہاں ہو جائے گا۔ کرنا بہرحال وہی ہے جو آپ کی کھپڑی میں آ رہا ہے، اس میں اشارے وشارے نہ خواب میں ملیں گے آپ کو، نہ جاگتی حالت میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو یا کچھ، یہ سب چیزوں میں نہیں پڑے آپ، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پازیٹیو نیگیٹو نظر بھی آ گیا تو یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی استخارے کے بعد سگنل ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو استخارہ خود کریں، کسی اور سے کروائیں گے تو کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ آپ کو کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے۔ اگر وہ بتا رہا ہے کہ استخارے میں ہاں ہے تو وہ پھینک رہا ہے وہ لمبی، اس کی بات نہ سنیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو خود ہی کریں، زیادہ بہتر ہے۔ کوئی اور کر لے تو وہ کوئی اور آپ کے لیے یوں دعا کرے گا اللہ اس کے دماغ کو ایک طرف لے جا، جہاں یہ بہتر ہو وہاں مقدر کر دے، وہ بھی تو یہی کرے گا نا۔ تو آپ کر لیں یہ کام، لیکن لوگ یہ دوسرے سے کرواتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نکال کے دے سکتا ہے کچھ اشارہ، تو استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں۔ یہ وہی ہے جو میں نے بھی بتایا ہے، یہ سوال اسی سوال کے ساتھ جوڑ لیں آپ، اسی جواب کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ وہ حدیث میں جو دعا آئی ہے بہشتی زیور میں، وہ دعا لکھی ہوئی ہے حدیث کے حوالے کے ساتھ، تسہیل بہشتی زیور جامع رشید والے چھاپتے ہیں، وہ کتاب ضرور گھر میں رکھیں، نہیں تو آج کل نیٹ پہ سرچ کر لیں، اس پہ بھی آ جاتی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني۔ یہ الفاظ ہیں استخارے کے، یہ یاد کر لیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ کے خلاف عمل کرنا، استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ شیخ عبد الرحمن صاحب، جناب شیخ عبد الرحمن صاحب، استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اصل میں استخارے کا جو کانسیپٹ ہے نا شریعت میں، قرآن و سنت میں، وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب 2 رکعت پڑھیں گے، استخارے کی دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی، تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کے خلاف گئے تو استخارے کے گویا خلاف چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں، حدیث میں جو استخارہ ہے، وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ استخارے کی مخصوص دعا مانگیں، اور کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو استخارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی، استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے۔ لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی، اور بہت تاکید کے ساتھ بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا۔ لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، مشورہ بھی لیں لوگوں سے، اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو وہ رائے پر عمل کریں آپ۔ تو اس میں استخارے کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، حمایت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ استخارہ کوئی بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ۔
تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرے. ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کر اس کے خلاف رہے ہیں تو یہ تو ویسی بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے. تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو استخارہ کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نا. یہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے. 4 رکعت سنت میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. ایک شخص نے عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا، تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ محمد عمیر لاہور سے. دیکھیں جو عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان میں 4 کی نیت کریں 2 کی نیت کریں برابر ہے. اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں. 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو درود شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور تیسری میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں ثنا بھی نہ پڑھیں. ہر طرح سے جائز ہے. تو اس لیے اگر ظہر یا عصر سے پہلے 4 سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، بقیہ 2 رکعتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ظہر سے پہلے کی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ 4 رکعت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. تو وجہ اس کی ہے کہ 4 رکعت ہی پوری منعقد ہوتی ہیں، اس میں آپ کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ 4 کی نیت ہے تو 4 سنتیں پوری 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو. اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراً کھڑے ہوں گے، بقیہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اسی طرح یہ جو سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے کی جو 4 ہیں ان میں اتحیات کے بعد آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا آپ کے اوپر، اور تیسری رکعت میں بھی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے اس میں، بلکہ ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے. پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم؟ 4 رکعت والی نماز اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصی صاحبہ راولپنڈی سے. دیکھیں اگر 4 سنت جو غیر مؤکدہ ہیں یہ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں. لیکن اگر 4 سنتیں مؤکدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو علی ہے نا ابراہیم سے پہلے علی، اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے. تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے، تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورے ایک رکن کے برابر ہوتی، تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے. تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، تو یہ 42 حروف اعلیٰ ابراہیم تک بن جاتے ہیں. اور بھی اقوال ہیں، ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے، تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی. ہماری نظر میں راجح یہ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی.
فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی یا اللہم انت السلام پڑھا ہے اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کریں، آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، اس سے کچھ نہیں، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وتر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے، لہذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نئی دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں، تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی، تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا، باقی سنت مؤکدہ اور وتر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے، جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ
ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں میں، فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے،